میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب حضور کے بارے میں قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ حضور اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، تو پھر رب نے کہا او ادنا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ قوسین کا فاصلہ، 2 کمانوں کا فاصلہ. فرمایا او ادنا اور قریب ہو جا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سچے عاشق رسول تھے. دیوبندی بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں، سلفی بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں. ہم تو مانتے ہی ہیں عشق والوں کو. میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، میں مناظرانہ بات نہیں کر رہا، میں غلامانہ بات کر رہا ہوں، عاشقانہ بات کر رہا ہوں. مناظرے سے باتیں الجھتی ہیں، عشق کے اسلوب میں بات کرنے سے معاملات سلجھتے ہیں. میں معاملہ سلجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ادھر خدا اور ادھر مصطفیٰ، تو رب نے کہا او ادنا اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تلامذہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ رب نے کتنی دفعہ کہا؟ کتنی دفعہ کہا؟ فرمایا استاد محترم بتائیے. آپ نے فرمایا 70 بار. بلند آواز ہے سبحان اللہ. اتنی بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیں کہ گنبد خضرا کی یہ ہماری آواز بہت سے لے جائے. ٹکرانے کی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ اہل سنت کا مسلک ٹکرانے والا نہیں. پھر گنبد خضرا سے ہماری آواز ٹکرائے، ٹکرانا نہیں. حضور کے گنبد خضرا کے بوجھ سے کیا کہیں گے؟ ہماری آواز حضور کے گنبد خضرا کے بوجھ سے لے. اللہ اکبر. فرمایا 70 بار رب نے کہا او ادنا، پیارے اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. 2 کمانوں کا فاصلہ طے کرنے کے لیے تو 1 ہی قدم کافی تھا، یہ 2 قدم کافی. تو رب نے کتنی دفعہ بلایا؟ تو حضور نے کتنے قدم اٹھائے؟ 70 قدم. 70 قدم. اور اگلا جملہ سنیے، اپنے ایمان کی کھڑکی کو، دروازے کو کھول کے میری اس حدیث کو جگہ دیجئے، اپنے دل میں یہ حدیث روشن کر لیجئے. انشاءاللہ قبر تک یہ حدیث آپ کے کام آئے گی. قبر تک یہ حدیث آپ کو سچائی کا راستہ دکھاتی رہے گی. قبر تک یہ حدیث آپ کی ایمان کا حفاظت کرتی رہے گی. اس حدیث کو سننے کے بعد پھر کبھی کوئی سوچ نہیں سکے گا کہ یہ کہے کہ نبی مجھ جیسے تھے. پھر یہی کہے گا سکترا کاش جامی نام بود ہے.